اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج مشغلے میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی وہ چاہت اور طلب کریں گے، جس کو مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان کے پروردگار کی جانب سے ان کے لیے ایک بات ہوں گی، یعنی سلام ہوگا جو رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی 4-5 آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں، یہ پچھلے والی 4-5 آیتیں اس سے تعلق ہے۔ آج کی تفسیر کا مسئلہ یہ ہے کہ پل صراط پر سے جب آدمی گزرے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے۔ میزان یعنی انسان کے اعمال کرنے کا ترازو، انسان کے اعمال تولے جائیں گے اس کے اندر، کس کے اعمال کتنے نیک ہیں، کس کے اعمال کتنے بد ہیں۔ دنیا کا ترازو ایسا رہتا ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی نیکیاں ڈالتا ہے، یعنی کوئی سامان رکھتا ہے تو نیچے جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو ترازو رہے گا، محدثین لکھتے ہیں کہ وہ ترازو جس کے نیک اعمال رہیں گے اس کا اوپر جائے گا، نیک اعمال کا ترازو اوپر جائے گا، جس کے گناہ زیادہ رہیں گے اس کے ترازو اوپر جائیں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں یہ امت محمدی آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اس امت کا حساب لیں گے اللہ۔ اس کا حساب لیں گے، اس امت کا حساب لیں گے۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو اس لیے پردے کے اندر حساب لیں گے اس امت کا۔ اب دیکھیے، پیغمبر کو شرمندگی نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ اہتمام فرما رہے ہیں اس امت کا پردے میں حساب لینے کا۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب ایک سوال بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں حساب کیوں نہیں دیا؟ پھر اب اللہ اتنی محبت کرتے ہیں پیغمبر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے کہ آپ ہی فیصلہ کرو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اس لیے نہیں دیا ہے کہ پیغمبر صاحب شریعت ہوتا ہے۔ صاحب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہر کام انصاف کے بل بوتے پر کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حساب کتاب دیا جاتا تو قیامت کے دن اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نبی کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اللہ کو کوئی انصاف سکھلا سکتا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی انصاف سکھلا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم جس کو چاہے بخش دے، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں، جو پوچھیں گا ہم اس کی گردن دبوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم خالق ہیں، مالک ہیں، اور دنیا کو بنانے والے ہم ہیں۔ ہماری رحمت جس کو ڈھانپ لیں گی وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان کے اندر جو حساب کتاب اللہ نے لینے نہیں دیا۔ حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جو ہے حوض کوثر ہوگا۔ حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ، بلکہ 50 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر جیسے میرا حوض ہوگا ایسا ہی ہر پیغمبر کے پاس ایک حوض ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، زکریا، یحییٰ، یونس، سلیمان، داؤد اور جتنے پیغمبر ہیں سبھی کے پاس ایک حوض ہوگا، اور ہر پیغمبر یہ چاہے گا کہ میری امت میرے پاس آئے اور میں اس کو اپنے حوض سے پانی پلاؤں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ حدیث میں کیوں؟ تاکہ میں قیامت کے دن جب حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلاؤں تو مجھے فخر ہو کہ میری امت میں اتنے سارے لوگ میرے پاس پانی پینے آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج کا مسئلہ ہے ہم دو اور ہمارے دو، اور دونوں بھی گئے تو سوچیے وہی یہی مسئلہ ہے، ہمارے بھی دو ہی ہیں۔ پہلے ایک قانون کیا تھا مسلمانوں کا، ہم ایک اور ہمارے انیک، لیکن اب مسئلہ ہی پورا بدل گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ایک معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ بچے زیادہ جننے والی ہے عورت ہو؟ اس کے سر پر لکھا ہوگا بچے جنتی ہے، تو بھائی ان کی پھوپھی کو دیکھو، ان کی دادی کو دیکھو،
اگر وہ کثیر الاولاد ہو، بہت زیادہ اولاد ہو، تو یہ عورت بھی زیادہ اولاد دیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اس لیے جو ہے آدمی کو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے جو عورت محبت کرنے والی بھی ہو اور زیادہ بچے جانے والی ہو. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ارشاد فرمایا تاکہ حوض کوثر پر میں ان کو پانی پلاؤں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے. کتنی لڑکیاں تھیں؟ 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا. کیسا ہوگا بولیے؟ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. جو اس پانی کو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو جنت کے اندر جانے کے بعد بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اس کو جنت کے اندر جانے کے بعد بھی پیاس. اور پھر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیے گا اس کا چہرہ کبھی کالا نہیں ہوگا، اس کا چہرہ سفید بن جائے گا اس پانی کی وجہ سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کھڑا ہوگا، میری امت میں سب سے پہلے میرے حوض پر وہ لڑکا آئے گا جو نوجوان ہو اور جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بتائیے کون ہے وہ؟ بتاؤ مجمع میں سے کون بتاؤ؟ ہاں، حضرت زید کو غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ارے حضرت علی بچے تھے، نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت زید تو غلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لئے پالک بیٹے جس کو بولتے ہیں ہم، بعد میں سے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرنے کے بعد. شروع میں کیا تھے؟ وہ غلام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر سب سے پہلے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کی نگرانی حضرت علی کریں گے. کون کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کریں گے. بچپن سے اپنے بیٹے کی جیسا سنبھالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی. یہاں تک کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کراؤ. کس سے کراؤ؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے کراؤ؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حوض کوثر کے اندر جنت کی نہر ہے حوض کوثر، دو جگہ سے پانی آئے گا. ایک جگہ سے جو پانی آئے گا وہ سونے کی نہر ہوں گی اور دوسری جگہ سے جو پانی آئے گا وہ چاندی کی نہر ہوں گی. اور اس کے اوپر جو برتن اور آب خورے رہیں گے، ستاروں کی جتنی تعداد ہے اتنے زیادہ برتن رہیں گے اس پر. ستاروں گن سکا ہے ابھی تک کوئی سائنسدان نہیں گن سکے. تو اتنے سارے برتن رہیں گے. لیکن یاد معاف فرمائیے اس حوض پر کچھ لوگوں کو انٹری نہیں ہوگی. لیکن روزے داروں کے لیے حوض کوثر پر ایک خاص حوض رہے گا، اس کا پانی صرف روزے داروں کو اللہ پلائیں گے. کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما یردہ غیر الصوام. جو زندگی بھر رمضان مہینے کے روزے رکھتے رہے صرف انہیں کو انٹری ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو اس کے اندر بھیجیں گے، ورنہ جو بے روزے دار ہیں ان کو وہاں پر انٹری ملنے والی نہیں ہے. حوض کوثر پر بھی ان کا اکرام کیا جائے گا روزے داروں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جب لوگ آئیں گے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے ہاتھ میں عصا رہے گا، میں اپنی امت کو بلاؤں گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے آپ اپنی امت کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دنیا میں وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو جتنا وہ وضو کرتے ہیں قیامت کے دن اتنے وضو کے اعضاء ان کے چمکتے ہوں گے، ان کی پیشانی چمکتی ہوں گی، ہاتھ چمکتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرمانے لگے اگر سفید گھوڑا کئی گھوڑوں کے اندر کھڑا ہو تو کیا اس کو پہچاننا مشکل ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا ایسے ہی وضو کے وجہ سے میری امت کے پیشانیوں پر ایک چمک اور نور ظاہر ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے. میں کیا کر لوں گا؟ اب سوچیے جو لوگ نماز کو ہی نہیں آتے ان کی پیشانی اجلی ہوں گی کہ کالی ہوں گی؟ سوچیے بھائی. بات سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امتیوں کو پہچانیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پہنچیں گے دو چیزوں کے بارے میں پہلے تو سوال کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ سوال کریں گے کہ قرآن کے بارے میں بتاؤ, قرآن کے بارے میں تم نے کیا کیا, قرآن کے بارے میں معاف فرمائیے. اس امت میں صرف 95% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن آتا نہیں. کتنی بات کر رہا ہوں میں؟ 95% لوگ. اس مجمع کے اندر 10 لوگ کے اوپر تو کوئی نہیں ہوگا, میں تو بولتا ہوں. اور اگر بولے کہ بھائی واٹس ایپ میں میسج پڑھ کے بتاؤ, انگلش ہندی مراٹھی کے اندر پڑھ بتا دیں گے. ارے بتائیں گے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, پوچھوں گی. یاد رکھیے قرآن پڑھنا ایک حق ہے, اور قرآن کی تفسیر اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا یہ جاننا بھی حق ہے. آج ہماری امت کو بہت کچھ معلوم ہے, لیکن اس کو اگر پوچھے نا قرآن میں کیا کیا ہے تو اس کی زبان بھی نہیں کھل سکتی. اس کی زبان بھی بولے گا بس نہیں, وہ مرنے والے لوگوں پر پڑھتے ہیں, دکان کا افتتاح ہو رہا پڑھ رہے, گھر نیا بن رہا پڑھ رہے, کہیں اثرات آ رہے پڑھ رہے. باقی تو قرآن اللہ نے جس کو کہا ہدایت کی کتاب, ہم کو معلوم ہی نہیں اس کے اندر اللہ نے کیا ہدایت کی باتیں کہی. ارے بولو ہے معلوم ہم کو؟ قرآن کے بارے میں پوچھیں گے. اور دوسرا آپ نے کہا وعترتی, اور میرے خاندان کے بارے میں پوچھوں گا. جس نے میرے خاندان کو قتل کیا میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قتل کیا, آپ کو معلوم؟ حضرت حسین اور حضرت حسن شہید ہوئے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی. اور ان کے بعد حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو اگر ایک کتاب پڑھیں گے آپ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو زندگی لکھی ہوئی ہے ان کی, اس کے اندر معلوم پڑے گا آپ کو کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک بادشاہت کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا اور شہید کر دیا گیا. ہاں سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ پوچھیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جس آدمی نے ظالم کا دنیا میں ساتھ دیا ہو وہ حوض کوثر پر نہیں لایا جائے گا. جس آدمی نے ظالم کا دنیا میں ساتھ دیا ہو, عمرہ بڑے لوگوں کی بات مان کر, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرہ لوگ, سردار لوگ جنہوں نے ظلم کیا لوگوں پر, اور اس کی ہاں میں اگر ہاں بھی ملایا اللہ ایسے آدمی کی پکڑ کریں گے اور میدان حوض کوثر پر اس آدمی کو نہیں لایا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے, میں ان کو حوض کوثر کا پانی پیش کروں گا تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو مت پلاؤ. کیوں؟ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں اختیار کی. کیا چیزیں اختیار کی؟ ارے بولو, دین کے اندر نئی چیزیں اختیار کی. کیا یہ چیزیں ہیں بتاؤ؟ جو آج کل کرتے ہیں نا اڑم دھڑم کچھ بھی چالو ہے. ہاں قرآن اور حدیث کس کو معلوم نہیں, بس اپنے من میں آیا کر رہے ہو, بدعتیں اختیار کر رہے ہیں یار. پیغمبر کی زندگی پڑھو, کسی کو معلوم نہیں پیغمبر کی زندگی صحیح ڈھنگ سے کہ بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کیسی زندگی گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا؟ سوچئے, جو کام پیغمبر نے صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے, اور جو کام پیغمبر اور صحابہ نے کیا وہی کام ہم کر سکتے ہیں. اٹھائیے ہماری زندگی, دیکھیے کتنی بدعت ہماری زندگی میں گھس چکی ہے. بدعتی آدمی کو بھگائیں گے فرشتے. ارے بولو کس کو بھگائیں گے؟ بدعتی. اس لیے اپنی زندگی پر غور کرو بزرگوں. ہم اپنی زندگی کے اندر کون سے ایسے کام کرتے ہیں؟ آج کل دیکھیے ڈاکٹر سے اگر مشورہ لینے گئے تو کیس پیپر 200 روپے پھاڑنا پڑتا. انجینئر سے ملنے گئے تو وہ بھی فی لیتا ہے. علماء اکرام سے کوئی فی لیتا ہے؟ کبھی بھی فون لگاؤ پوچھو کہ مولانا یہ ایسا کرے تو چلتا ہے کیا؟ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کرو. اس لیے تو اللہ نے علماء پیدا فرمائے دنیا میں. کیا آپ مسئلے ان سے پوچھو, علماء اکرام سے رجوع کرنا چاہیے مسائل کے بارے میں, ورنہ کسی دوسرے آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہاں تک کہ حفاظ سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے مسائل. صاف ستھری بات ہے. تھوڑے بہت اگر ان کو مسئلے معلوم ہو تو معلوم ہو, لیکن گہرائی کے مسئلے اور سارے مسئلے ہماری امت پوچھتی کسی کو نہیں ہے, بس اپنے دل کا کرتی ہے, اور بعد میں سے پوچھنے کا کام کرنے کے بعد پھر آ کر پوچھتی کہ جائز ہے کیا.
ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے۔ تو یاد رکھیے، جس نے قرآن کو چھوڑا، پیغمبر کے خاندان کو ستایا اور ظالم کا ساتھ دیا اور دین کے اندر نئی چیزیں بدعت کے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ جب حوض کوثر کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے تو سارے لوگ جو ہے چلتے رہیں گے اور جنت تک جائیں گے، جنت کا دروازہ بند رہے گا۔ تو امت کہیں گی کہ چلو سب چلتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس۔ آدم وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، 4 چیزیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پیغمبر ہے، پیغمبر سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی کمی کو بھی غلطی سمجھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت میں اپنی کمی کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ غلطی سمجھتا ہے۔ تو کہیں گے میرے پاس مت آؤ، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے، امت کہیں گی جا کر کہ آپ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلا رسول بنایا، آپ جو ہیں ہماری سفارش کیجئے اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھولنے کی دعا کیجئے اللہ سے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق ہوں۔ آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں 5ویں پارے کے اندر، اور اللہ نے ڈائریکٹ بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، ڈائریکٹ۔ پہاڑ پر جاتے تھے السلام علیکم، اوپر سے آگا وعلیکم السلام موسیٰ، ڈائریکٹ بات کی اللہ سے۔ بڑا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ نماز میں چھٹی ملی نا ہمارے کو، 50 نمازیں تھی، 5 نمازوں کو کتنا گھنٹہ لگ رہا ہمارے کو؟ 1 گھنٹہ۔ 50 نمازوں کو کتنا لگتا؟ ارے بولو، 10 گھنٹے لگتے بھائی۔ 1 گھنٹہ نہیں پڑھ رہی امت، 10 گھنٹے پڑھ سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے رحمت اور برکت ہے، 5 نمازیں ملی۔ ارے انہوں نے کم کرائے تھے نا، انہوں نے بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھی، تمہاری کیا امت پڑھی گی؟ وہ صحیح بولے تھے۔ وہ دیکھیے نا، رمضان کا مہینہ ہے، فجر کی نماز میں سب غائب مل رہا ہے، 1:30 سب بن رہی، اور تراویح رکھتے ہیں، دیکھیے ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے نئے مسلمان ماشاء اللہ سب آئے ہیں۔ ارے نہیں لگتا ہے؟ اللہ کے بندوں، گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے گھر کے اندر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے۔ آیا گھروں مسجد میں 5 منٹ کا کام رہتا ہے، فجر نماز کتنے منٹ میں ہوتی؟ 5 منٹ پڑھ کے جاؤ۔ ہم تو بیٹھے ماشاءاللہ باقی تعلیم کے اندر، 5 منٹ تو پڑھو یار۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس لیے کہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا صرف پھونک مارنا ہے، القاها الی مریم وروح منہ۔ جبرائیل علیہ السلام صرف پھونک مارے، ان کے پیٹ پاس پھونک مارے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی روح ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے انہیں، کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، صرف کن کلمے سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے انسان آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ دیکھیں اتنا نزدیک قرب ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر جو ہے کہیں گے کہ نہیں، جائیے آپ سرور کائنات سید الانبیاء تاجدار مدینہ شافع محشر محمد الرسول اللہ کے پاس جائیے، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔
کیا کہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ کیوں؟ آج جو سورت پڑھے ہم، سورہ صف 28 بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے اس کو سچ کہتا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس کو اتارا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام احمد رہے گا۔ کیا رہے گا؟ احمد رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے میدان میں احمد نام سے پکارا جائے گا، آپ کی امت کو حمادون کہا جائے گا، اور آپ کے ہاتھ میں جو پرچم رہے گا اس کا نام رہے گا لواء الحمد۔ کیا رہے گا؟ سب کے اندر حمد، حمادون، احمد، احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو، حمادون جو امت اللہ کی زیادہ بڑائی بیان کرتی ہو۔ یاد رکھیے اللہ کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو اپنی بڑائی، ہمیں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بڑائی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کے شروع میں الحمدللہ، اور جنت میں جب جائے گا آدمی تو کہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جنت کے اندر جانے کے بعد آخری پکار جو ساری امتیوں کے زبان سے نکلیں گی، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے عالموں کو آہستہ آہستہ بنایا۔ ساری امت آئیں گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ اب کیا ہوگا؟